بسم اللہ اول و آخرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالا کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو پورا کیا کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ حج اور عمرہ کہیں لوگوں کے دکھاوے کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں یہ صرف ایک انجوائمنٹ والا سفر نہ بن کر رہ جائے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ اعمال ہونے چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو کوئی کچھ قربانی میں سے میسر ہو اسے آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر نہ منڈوایا کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اسے اپنے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کا فدیہ ہوگا روزے رکھنا، او صدقۃ، یہ صدقہ دینا، او نسک، یا قربانی کرنا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جس نے حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھایا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو کوئی قربانی میں سے کچھ اس کے پاس میسر ہو اسے پیش کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو کوئی قربانی کی طاقت نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اسے چاہیے وہ حج کے دوران 3 دن روزے رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب تم گھر واپس لوٹاؤ تو 7 دن روزے رکھو۔ یعنی وہ شخص جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو اس موقع پر، 3 دن اس سفر کے دوران روزے رکھے، 7 دن گھر واپس آنے کے بعد روزے رکھے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ایک ہی سفر میں جو حج اور عمرہ کرنے کی رعایت ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہیں، یعنی دور سے آنے والا شخص ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تو سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے ان میں حج کا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سے چاہیے حج کے دوران نہ فحش گوئی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ نافرمانی کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ فتزودوا، زاد سفر لے لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہترین زاد سفر تو تقوی ہے۔ تم ایک سفر پہ جانے لگے ہو، مشقتوں بھرا سفر ہے، عمرے کا سفر، حج کا سفر، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، تم سارا سامان اپنا تیار رکھتے ہو، تم اپنا لباس تیار رکھتے ہو، تم اپنے جوتے تیار کرتے ہو، تم اپنی ضروریات کا اہتمام کرتے ہو، یہ بھی زاد سفر میں ہے، لیکن سب سے بہترین زاد سفر تو تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں میری نافرمانی سے بچو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی طرف سے کوئی فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تم مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تو تم ناواقفوں میں شمار ہوتے تھے۔
ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے پہلے، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر لوگوں میں سے کوئی دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا عطا فرما دیجئے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حج کے مناسک پورے ہو گئے، اب اللہ سے ظاہر ہے کہ وہ ایک کیفیت ہے کہ اللہ نے گناہوں سے معافی دے دی ہے اور صاف ستھرے ہو گئے ہیں، پاکیزگی اور طہارت آ گئی ہے دل میں، اب اللہ سے دعائیں کرنے کا موقع ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دو قسم کے کردار ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ سے اس وقت میں بھی صرف دنیا مانگتا ہے، بیت اللہ میں جا کے بھی، حرم میں جا کے بھی، روضہ رسول پہ جا کے بھی اس کو خیال ہے تو صرف دنیا مانگنے کا، دنیا کی طلب ہو رہی ہے، تو فرمایا ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اچھی دعا کس کی ہوگی؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کوئی دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے، وفی الآخرۃ حسنا، اور ہمیں آخرت میں بھی خیر عطا فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ دو باتیں سمجھیں، پہلی بات یہ کہ دنیا بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اللہ ہی سے مانگنی، لیکن اگر اس دعا کے 3 جملے میں کروں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، پہلا حصہ دنیا کی بھلائی اللہ سے مانگی ہے، دوسرا حصہ وفی الآخرۃ حسنا، آخرت کی بھلائی اللہ سے طلب کی، اور پھر تیسرا حصہ وقنا عذاب النار، اور پھر آخرت میں جو آگ کا عذاب ہے اس سے پناہ مانگی ہے اللہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دعا کے 3 حصے کیے جائیں، 1/3 حصہ دنیا کے لیے ہے اور 2/3 حصے کس کے لیے ہیں؟ آخرت کے لیے۔ 2/3 پارٹ آف دعا آخرت کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ مومن کا جو زیادہ اس کی جو توجہ ہے، اس کا جو فوکس ہے، وہ آخرت کی جانب ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا بھی بہرحال دنیا بھی زندگی گزارنی ہے، دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کی ضروریات ہیں، وہ بھی کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ ہی سے، لیکن دعا کا غالب حصہ آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے جو اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کا ذکر کیا کرو ان گنتی کے چند دنوں میں، 3 دن جو ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جس نے 2 دنوں میں جلدی کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی 3 دن تک، فلا اثم علیہ لمن اتقى، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو بچتا رہے اللہ کی نافرمانی سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ 2 کردار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک شخص وہ ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی خوبصورت لگے گی، بڑی بھلی لگے گی، بہت اچھی باتیں کہتا ہوگا، بہت اچھی گفتگو کرتا ہوگا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ جو کچھ اس کے دل میں، اس پر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں بھی ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بڑا جھگڑا کرنے والا ہے، اس کی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، اس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہیں ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔
گفتار بڑی خوبصورت ہے، گفتگو بڑی اچھی ہے. یہ کریکٹر وہ ہے جو جب دنیا کے حوالے سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس کی باتوں کی خوبصورتی، اس کے لہجے کا روب، اس کا علم لوگوں پر حاوی ہوتا ہے، لیکن خود اس کا دل ان باتوں کی گواہی نہیں دیتا جو اس کی زبان پر ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب بھی اسے اختیار ملتا ہے، سعى فی الارض لیفسد فیہا، وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے. گفتگو بہت اچھی ہوگی، اس کے ہاتھ میں اتھارٹی دے دیں گے، وہ دنیا میں فساد مچائے گا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کر دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ ایسے فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی عزت نفس اسے گناہ پر پکڑے رکھتی ہے، آمادہ کرتی ہے اسے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اب دوسرے کریکٹر کو اللہ نے ایک جملے میں ڈیفائن کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنی جان کھپا دیتا ہے اللہ کی خاطر، جو اپنا وقت لگا دیتا ہے اللہ کی خاطر، جو اپنے آپ کو گھلا دیتا ہے اللہ کی خاطر، جس کی ساری زندگی کا ایک مقصد ہے مرضات اللہ، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کی رضا حاصل کروں. فرمایا واللہ رعوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے، اپنے ایسے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دیکھو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جزوی اطاعت قبول نہیں ہے. کل بھی ہم پڑھ رہے تھے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لانا، بعض کو چھوڑ دینا، اس کی اجازت نہیں ہے. تمہیں پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. اللہ کو تمہاری کلی اطاعت چاہیے، جزوی نہیں چاہیے. تمہاری مرضی کا اسلام نہیں چلے گا، تمہارے کمفرٹ زون کا اسلام نہیں چلے گا. دین وہ ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تم اگر مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو تو تمہیں اس پورے دین میں داخل ہونا ہوگا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن ظَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. سب کچھ تو ان کے سامنے، اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے ہیں، یہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی آیات کو سن رہے ہیں. اس کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو شاید اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب اللہ کے سامنے پیشی ہو جائے، اس سے پہلے یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. سَلْ بَنِي اسرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوال کیجئے بنی اسرائیل والوں سے. کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس پہنچ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کی نشانیاں آنکھوں کے سامنے واضح ہو جائیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اہل کفر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے حلیے کا، ان کی آؤٹ لک کا، ان کے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں.
اور پھر سب سے زیادہ مذاق اڑانے کا تو شاید سبب یہ بنتا ہے کہ اچھا دیکھو اچھے اللہ کی دین کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کی مخالفت کر کے ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ اللہ کی اطاعت کر کے آج کس حالت میں موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے نیک بنتے، دنیا ان کے لیے کھل جاتی، فرشتے ان کے آگے پیچھے پھرا کرتے، دنیا کی آسائشیں اور آرائشیں ان کو مہیا ہو جاتی۔ یہ تو ہم نافرمانوں سے بھی گئی گزری زندگی گزار رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا انہیں؟ فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، آج تو شاید نہیں لیکن جس دن قیامت آئے گی نا، اس دن تقوی والے ان اہل کفر پر غالب آ جائیں گے، اللہ پھر ان ایمان والوں کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اس قیامت کے دن آسائشیں، آرائشیں، آسانیاں اور راحتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی امت کا حصہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا بشارتیں دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ کتاب حکم دینے والی بن جائے، فیصلہ کن بن جائے، اتھارٹی بن جائے ان معاملات میں جن میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو یہ رہنمائی دیا کریں اللہ کی کتاب سے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں مگر انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد کی وجہ سے، اپنی عصبیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ نے ان کو ہدایت دی جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس بات کی کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اللہ نے انہیں حق کی توفیق دے دی اپنی جانب سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بہت اہم بات امت مسلمہ کے لیے، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر ویسے حالات تو آئے ہی نہیں ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ ہم سب جنت کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ مشکلات اور آزمائشیں جو صحابہ کرام پر آئی تھیں اس کا تو کوئی 1% حصہ بھی ہم میں سے کسی نے فیس نہیں کیا۔ ہم اپنی مشکلات کو سمجھتے ہیں، ہم اپنی آزمائشوں کو سمجھتے ہیں، ہم بہت بڑی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ دین پر چلنے کی پاداش میں کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک تنقید کا جملہ بھی ہمیں بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید بہت مشکل ہمارے لیے بنا دیا گیا دین پر چلنا۔ کبھی ذرا واپس لوٹیے اس 1450 سال پرانے دور میں، معلوم ہو کہ وہ تنقید کا جملہ جو آج ہمیں بہت بھاری لگ رہا ہے، اس وقت تو شاید ان صحابہ کے لیے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جب اسلام لانے کی پاداش میں، جب کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مکہ کی گلیوں میں رسیاں باندھ کر تپتے ہوئے صحراؤں پہ گھسیٹا جاتا تھا، جب کمروں کے اوپر جو ہے نا وہ پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی تھی، جب جسم کی چربی جلتے ہوئے کوئلوں کی آگ کو ٹھنڈا کیا کرتی تھی۔ تم جنت کے دعوے دار بن بیٹھے ہو، تم پر تو مشکلیں اور آزمائشیں ابھی آئی نہیں ہیں، اور کیسی مشکلیں تھیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، انہیں سختیاں آئیں، انہیں تکلیفیں آئیں، اور پھر انہیں ہلایا گیا، لرزایا گیا، اللہ کے راستے میں آزمایا گیا۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کب فرشتے اتریں گے؟ یہ جو میدان بدر میں فرشتے اترے تھے، یہ حضرت سمیہ کی شہادت کے وقت نہیں اتر سکتے تھے؟ یہ اس وقت نہیں اتر سکتے تھے جب آل یاسر پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، صبر کرو، فإن موعدکم اللہ الجنہ، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ادھر صبر ہے، ادھر فرشتے نہیں آ رہے۔ جو میدان بدر میں آئے ہیں وہ آل یاسر پر کیوں نہ آئے؟ وہ بلال حبشی پر کیوں نہ آئے؟ وہ خباب بن ارت پہ کیوں نہ آئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ دکھانا تھا آنے والی امت کو کہ جنہیں تم اپنی مشکلات اور مصائب سمجھتے ہو اور تم ان کی وجہ سے دین کے راستے سے ہٹنے کی توجیہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم پر آنے والی مشکلیں کوئی مشکلیں نہیں ہیں۔ ہمارے بندے اس سے بڑی بڑی مشکلیں تم سے پہلے برداشت کرنے کے باوجود بھی دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ آزمائش کا وقت بہرحال گزرے گا، ان مع العسر یسرا، مشکل گزرے گی، آسانی آئے گی انشاءاللہ۔ یسألونک ماذا ینفقون، 2 مرتبہ یہ سوال آج ہمارے سامنے آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ما انفقتم من خیر، جو تم بھلائی کے ارادے سے خرچ کر دو، جو تم درست نیت کے ساتھ خرچ کر دو، جو تم اللہ کی محبت میں لگا دو، چوائس دی گئی ہے۔ فللوالدین، تو والدین پر خرچ کرو، والاقربین، اور اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور بالکل پریشان نہیں ہونا، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اگر دنیا میں فوری طور پر اس نیکی کا رسپانس تمہیں نہیں آ رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں مل رہا، تو بھی اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا اپنے لیے خیر و شر کا فیصلہ اپنی محدود اور ناقص عقل کی بنیاد پر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، اور اللہ سے یہ مانگا کرو کہ جو خیر ہے اسے تمہارے لیے آسان کر دے، اور جو شر ہے اسے تم سے دور کر دے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ جتنی مرتبہ بھی یہ لفظ آئے گا نا قرآن مجید میں، اتنی مرتبہ دل کرے گا کہ صحابہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کتنے مبارک لوگ تھے، انہوں نے سوال کیے، اللہ نے جواب دیے، اور اس امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی، اس امت کے لیے دین واضح ہو گیا صحابہ کی وجہ سے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل، ان سے کہیے، قتال فیہ کبیر، بہت بڑی بات، بہت سخت بات۔ ہوا یوں تھا کہ اصل میں وادی نخلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا ہوا تھا، اور حرمت والا مہینہ تھا، مشرکین کے ساتھ کچھ جھڑپ ہوئی، اور اس میں ایک مشرک جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ قریش والوں نے طوفان اٹھا دیا اس پر، بھئی یہ تو اپنے دین پہ بڑی سختی سے چلنے کی بات کرتے ہیں، حرمت والے مہینوں کی حرمت کے قائل ہیں، اور انہوں نے ہمارا ایک بندہ مار دیا حرمت والے مہینوں۔
تو اللہ نے فرمایا ہاں ان سے کہیں حرمت والے مہینے میں قتل کرنا بہت بڑی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ذرا مشرکین مکہ کا طرز عمل بھی تو دیکھیں. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا مسلمانوں کو، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا. اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے جرائم ہیں. یہ مسلمانوں کو سے خطا کے اوپر تانا دینے آئے، انہیں کہیں جن جرائم میں یہ مبتلا ہیں یہ اللہ کے نزدیک زیادہ سختی ہے. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تم سے مخلص نہیں ہو سکتے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر یہ استطاعت رکھتے ہوں، یہ ایسا کر سکیں تو یہ تمہیں اپنے دین سے پھیریں گے، یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور پھر اسے موت آ گئی اس حالت میں کہ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر تھا، مرتد ہوا اور کفر کی موت مر گیا. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو کر رہ گئے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، پہلا حکم شراب کی حرمت کا. 3 درجوں میں اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے. یہ پہلا حکم یہاں سورہ بقرہ میں آیا، اس کے بعد دوسرا حکم سورۃ النساء میں آیا، اور پھر تیسرا اور فائنل جو حرمت کا حکم ہے وہ سورۃ المائدہ میں ہمیں ملے گا. یہ 3 درجوں میں شراب حرام ہوئی ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ تینوں مرتبہ یہ سوال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شراب کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے دین کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی. آپ ذرا اللہ سے پوچھئے کہ شراب ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. پہلا حکم نازل ہو گیا سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، فرمائیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے یہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. دوسری مرتبہ یہ بات ریپیٹ ہو رہی، کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. دوسری مرتبہ یہ سوال آ رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے اللہ کے راستے میں لگا دو، بجائے اس کے کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو شراب میں اور جوئے میں خرچ کرو، کسی باطل راستے میں لگاؤ. اس سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں انویسٹ کرنے والے بن جاؤ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتے ہیں. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. ویسألونک عن الیتامی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر،
فرمائیے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اپنے ساتھ انہیں شریک کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے زیادہ جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں مبتلا کر دیتا. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور یقیناً مومن کنیز یہ بہتر ہے اس مشرکہ آزاد عورت سے خواہ وہ تمہیں بھلی کیوں نہ لگتی ہو. ایک صحابی تھے مکہ کے، زمانہ جاہلیت میں مکہ ہی کی ایک عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بہت پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے. اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ہجرت کی مدینہ منورہ چلے گئے. پھر کسی کام سے مکہ آنا ہوا، اس عورت نے دیکھا، وہ آئی، اس نے ملاقات کی، اس نے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اس نے پھر دعوت گناہ دی. تو ظاہر ہے کہ انسان کا ایک دل ہے اور اگر دل کی رغبت کسی جانب ہے تو اس کو ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن ایمان کی قوت اس دنیا کی رغبت پر غالب آ جانے والی شے. اس صحابی نے جواب دیا میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم مشرکہ ہو لہذا میرا تمہارا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، میں کوئی کسی گناہ کے معاملے میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. اس پر اللہ نے اپنی تائید نازل فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی عورت مشرکہ ہو اور آزاد عورت ہو، بڑی مالدار عورت ہو، تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، تمہارا خیال ہو کہ اس کا حسب نسب بھی بہت اچھا ہے اور تم اس سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہو، اور اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہوگا کہ تم کسی غلام کنیز مومنہ عورت سے شادی کر لو. اور یہاں سے ہمارے سامنے یہ ترجیح بھی آتی ہے کہ اپنے رشتے کرتے وقت، اپنی اولادوں کے رشتے کرتے وقت ہمارے سامنے ترجیح کس شے کو حاصل ہونی چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب رشتے طے کرتے ہیں، جب شادیاں کرتے ہیں تو لوگ حسن دیکھتے ہیں، خوبصورتی، پھر لوگ مال دیکھتے ہیں، پھر لوگ خاندان دیکھتے ہیں، اور آخر میں لوگ دین دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رشتے جوڑا کرو سب سے پہلے دین دیکھا کرو، اس لیے کہ پہلے تین اشیاء تو عارضی ہیں، ان کا لطف، ان کی اٹریکشن وہ تو عارضی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. دینداری وہ ہے کہ اگر پہلی تینوں اشیاء نہ بھی ہونا تو دینداری کفایت کر جائے گی. اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے گا. اللہ وہ جو ظاہری حسن جسے ہم کہتے ہیں وہ نہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے گا اس دینداری کی وجہ سے. خاندان اچھا نہ بھی ہوگا تو اللہ آگے جو خاندان ہے، جو فیملی اللہ نے چلانی ہے، اللہ اس میں برکتیں دے دے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ دینداری نہ ہو، باقی تینوں چیزیں ہوں تو رشتوں کی مضبوطی کا کوئی امکان نہیں ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور یقیناً مومن غلام یہ بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند آتا ہو. اولئک یدعون الی النار یہ مشرک تو آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ اور اللہ اپنی توفیق سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. ویبین آیاتہ للناس اور اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے. لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى فرمائیے وہ تکلیف کی حالت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ تو اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہا کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں.
فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجا کرو. یہ ازدواجی رشتہ بھی جو ہے نا، یہ نیکیوں کمانے کا ایک طریقہ ہے. نیکیاں کمانے کا طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے نکاح کے بعد اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کی فطرتی خواہش تھی جو اس نے پوری کی ہے، اس پہ اجر کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اللہ کے جائز کردہ طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے سے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ملتا؟ اگر اس حرام طریقے سے اسے گناہ ہوگا تو حلال طریقے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا. فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اللہ سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کو آڑ نہ بنایا کرو. أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو گے. یعنی کسی حوالے سے بندہ بعض اوقات ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کا کوئی اچھا رسپانس دنیا میں سامنے نہیں آتا. دو لوگوں کی صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے بڑی اچھی نیت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، لیکن جو رسپانس آتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اور اس پر پھر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ آئندہ میں ایسی نیکی کروں گا ہی نہیں. فرمایا اپنی ایسی نیکیوں کے حوالے سے ان کو روکنے کے لیے اللہ کی قسمیں نہ کھایا کرو. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری غیر ارادی بات پر جو تم قسمیں کھاتے ہو نا، اس پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. بعض اوقات سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انسان کی زبان سے کوئی قسم نکل جاتی ہے، اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن بہرحال انسان کو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جو قسم کھانے کا معاملہ، بلا وجہ ہر جملے کے اندر قسم کھا کے بات کرنا، اس سے احتراز کرنا چاہیے، احتیاط کا معاملہ ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا ان قسموں پر جو تم نے دل کے ارادے سے کی ہیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے. یہ پھر آگے سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ حکم آئے گا کہ اگر قسم توڑی جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا. لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، ان کے لیے جو ایسی قسم اٹھا لیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. تَرَبُّصُ 4 اشہر، انہیں چاہیے 4 مہینے انتظار کریں. فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یعنی کسی شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ناراضگی کی بنیاد پر 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے قطع تعلق ہی رکھے. اگر کسی نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو اسے چاہیے 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے، ورنہ اسے طلاق دے. اور اگر وہ قسم کھانے کے بعد 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے گا تو پھر اسے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، اور یہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں یہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کیا ہے. یعنی اگر اولاد کا معاملہ ہے تو اسے ظاہر کریں. اور یہ جو 3 حیض تک رکنے والی بات یہ بھی اس لیے بڑی اہم ہے کہ ایک تو اگر حمل ٹھہرا ہوگا تو واضح ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ
وہ 3 جو پیریوڈک سائیکلز ہیں ان سے گزرنے کے بعد پھر بہرحال وہ جو یعنی ڈی این اے باقی ہوگا اس سابقہ شوہر کا، اس سے وہ عورت پاک ہو جائے گی. معلوم ہوگا کہ اگر آگے اس نے نکاح کرنا ہے تو پھر یہ اولاد کس کی ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے اس مدت میں اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، یعنی طلاق رجعی کا معاملہ ہے، رجوع کر لیں اگر. ولہن مثل الذین علیہن بالمعروف، اور عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر 1 درجہ فضیلت کا زیادہ ہے. اللہ نے فوقیت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت عطا فرمائی، لیکن حقوق دونوں کے ایک دوسرے پر ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے تو عورت کو کیوں نہیں دیا؟ اگر عورت کسی ایسے رشتے میں باندھ دی گئی ہے کہ جس کو چلانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو اس کے پاس طلاق کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرد کو اللہ نے اپنی ول پر طلاق دینے کا، اپنی مرضی کے مطابق طلاق کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ وہ دے سکتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جائز چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے. لیکن بہرحال جہاں کوئی ایسا جوڑ لگ جائے جس کے چلنے کا امکان نہ ہو تو مرد عورت دونوں کو اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے اس کو ختم کرنے میں عافیت جاننی چاہیے. اور عورت کو اللہ نے اس کے لیے اختیار دیا خلا لینے کا. فرمایا طلاق مرتان، یہ طلاق رجعی جس میں رجوع ہو سکتا ہے یہ 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح بِإِحسان، یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دے دیا اس میں سے کچھ واپس لو. الا ان يخافا الا يقيم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. فإن خفتم، تو اگر تم خوف رکھو اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے، فلا جناح علیہما فیما افتدت به، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت اس کو خود کو اس میں سے چھڑا لے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں اس سے تجاوز مت کرو. ومن يتعد حدود اللہ، تو جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. یعنی اگر شوہر اور بیوی میں موافقت نہ ہو رہی ہو اور شوہر طلاق بھی نہ دے رہا ہو تو بیوی پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ کر وہ اس سے خلا لے سکتی ہے، اس کو اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ طلاق مغلظ کا معاملہ ہے. طلاق رجعی تو ہے 2 مرتبہ تک جس میں رجوع کرنے کا امکان باقی. طلاق مغلظ کا معاملہ ہے جب 3 طلاقیں ہو جائیں. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے شادی کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خامن بھی اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ عورت اپنے پہلے شوہر کی طرف دوبارہ رجوع کر لے. ان ظنّا ان یقیم حدود اللہ، وہ بھی اس پر کہ یہ دونوں خیال کرتے ہوں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، وہ واضح کرتا ہے انہیں ان کے لیے جو جاننا چاہیں. یہاں یہ ذرا حلالہ والا مسئلہ سمجھ لیں. یہ جو طلاق مغلظہ ہے، 3 مرتبہ طلاق دے دی، اب اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت وہ کسی اور شخص سے شادی کرے اور وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے یا اس دوسرے شخص کی وفات ہو جائے تو یہ پھر دوبارہ اپنے پہلے شخص سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس میں نوٹ کرنے کی بات ذرا کیا ہے اس کو سمجھ لیں. یہ جو الفاظ ہے نا حتی تنکیھا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ کیا کرے، نکاح کرے. اور نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے
کہ یہ نکاح وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ نکاح طلاق کے ارادے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ اچھا جناب اب وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور اس کانٹریکٹ پہ کرے کہ یہ 1 دن کے بعد طلاق دے دے گا. تو کانٹریکچوئل میرج کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ زنا ہے. یہ تو بائی چانس معاملہ ہے کہ اس عورت کی کہیں اور شادی ہوئی، ارادتاً نہیں، بائی چانس اس دوسرے شوہر نے طلاق دے دی. ارادہ کر کے اگر یہ کریں گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ انسان جب نکاح کرے اسے پوری زندگی نبھانے کا ارادہ کر کے وہ عقد باندھے. اور اگر وہ کسی ٹائم فریم کے اندر ہوا کہ اس کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، دونوں میں سے کسی ایک کا بھی یہ ارادہ ہوا تو یہ نکاح نہیں ہوگا. اس لیے حلالے کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ لوگ بیٹھ جائیں اس کے لیے اور جناب وہ جہاں طلاق ہو گئی آئیں اور اپنی بیوی لے کر آئیں، سابقہ بیوی، اور نکاح کرائیں اور اس کے پیسے وصول کریں اور اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دیں. ارادتاً ایسا کرنا زنا ہے، منع کیا اللہ نے اس سے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی 1 یا 2 مرتبہ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ جب اپنی عدت کو پہنچنے کو آئیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ تم زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنایا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یہ بھی یاد رکھو جو اللہ نے تم پر کتاب و حکمت میں سے نازل کیا. يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اس سے نصیحت کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا. یعنی جو تم اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو 1 یا 2 مرتبہ طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچائیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. یعنی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا ہو، اب اسے کہا جائے گا یہ طلاق بائن ہے. اب یہ عورت کسی اور مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اپنے پچھلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. لہذا اب اگر یہ دوبارہ نکاح پر راضی ہو جائیں تو معاشرے کے لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ انہیں روکیں. رشتہ داروں کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ دونوں راضی ہوں آپس میں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے نکاح کرنے پر. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ حکم ہے جس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور ماؤں کو چاہیے اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنی اس رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور اس کے ذمے جس کا وہ بچہ ہے اس کے ذمے ان کا کھانا بھی، لباس بھی دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اللہ ذمہ داری نہیں دیتا، اس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی وسعت سے زیادہ. لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولده، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے اس کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. وعلی الوارث مثل ذلك،
اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اور اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اپنی اولاد کو کسی اور خاتون سے دودھ پلاؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ تم نے جو طے کیا ہو نا اس کے ساتھ معاوضہ وہ اس کو ادا کر دو. واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم، اب یہ بیوہ کی عدت کا مسئلہ ہے، جس عورت کا شوہر وفات پا جائے. فرمایا جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتوں تک روک کے رکھیں. یہ بیوہ کی عدت ہے، 4 مہینے 10 دن کی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو وہ کریں اس میں سے اپنے لیے دستور کے مطابق. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر. عدت کے دوران بیوہ نکاح نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیب و زینت اختیار کرے گی، اس کے بعد اسے دوبارہ نکاح کی اجازت ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً نکاح کا پیغام پیش کرو ان عورتوں کے لیے. او اکننتم فی انفسکم، یا تم اسے اپنے اندر ہی پوشیدہ رکھو. اب اصل میں یہ جو بیوہ کا مسئلہ ہے، ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، ہماری جو مغربی تہذیب ہے جو ہمارے سروں پر مسلط کی گئی ہے، یہ ہمیں اس کے لیے کیا آلٹرنیٹ پیش کرتی ہے کہ اس عورت کو جو بیوہ ہو گئی ہے اب آپ اسے معاشرے میں باہر نکالیں، اسے کہیں جاب کرے، اسے کہیں مردوں کے معاشرے میں باہر جائے، اسے کہیں کہ اپنی نمائش کرے اور پھر اپنے بچوں کے لیے رزق کمائے. اسلام اس کے لیے اس رستے کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے اس کے لیے پسند یہ کیا ہے کہ اگر وہ بیوہ ہو جائے تو معاشرے ہی میں سے کوئی ایسا شخص جو اس کی اور اس کے بچوں کی کفالت کر سکتا ہو وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے. کتنے ایسے صحابہ کرام تھے جو جہاد میں گئے، شہادتیں ہوئیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. انسان کے دل میں بیوی بچوں کا فکر آتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا. آج کل تو بہرحال لوگ کہتے ہیں انشورنس کرا لیں گے، اگر میں مر گیا تو میرے بعد انشورنس والے بیوی کا خیال رکھ لیں گے، بچوں کا خیال رکھ لیں گے. اللہ نے راستہ بتایا ہے، نکاح کا راستہ. اس بیوہ کی عدت پوری ہو جائے تو معاشرے کے افراد میں سے کوئی قابل فرد ایسا ہو جو اسے نکاح کا پیغام بھیجے، اور اگر وہ ابھی اپنی عدت میں ہے تو اسے واضح طور پر نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے. یا اشارتاً کہا جا سکتا ہے، پیغام بھجوایا جا سکتا ہے اشاروں میں، اور یا پھر یہ کہ اسے اپنے تک روک کر رکھے جب تک اس عورت کی، اس بیوہ کی عدت پوری نہ ہو جائے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرتے ہو. تمہارے دل میں ہی خیال آتا ہے کہ فلاں خاتون بیوہ ہوگی تو میں اس کو اڈاپٹ کر لوں، میں اس سے نکاح کر لوں. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدے نہ کرنا، ان سے کوئی حرام ریلیشن شپس قائم مت کرنا، ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، ان کی مجبوریوں کو ایکسپلائٹ مت کرنا. الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے یہ کہ معروف بات کرو، جائز حلال نکاح کے رشتے کی بات کرو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور دیکھو نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرنا. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچے، یعنی عدت پوری ہو جائے اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجنا. واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جان لو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان لو اللہ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو. یہ رخصتی سے پہلے والی طلاق کی بات ہونے لگی ہے.
یعنی نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تعلق قائم نہیں ہوا. فرمایا تم پر گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، وہ جن کو تم نے ابھی چھوا بھی نہیں ہے، او تفردوا لہن فریدا، یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، اور کچھ سامان دو انہیں، علی الموسع قدرہ، خوشحال شخص پر چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق انہیں مال دے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر چاہیے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق ادا کر دے، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق انہیں سامان دو، حقا علی المحسنین، یہ نیک لوگوں پر لازم ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے تھے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس مہر کا نصف تمہیں ادا کرنا پڑے گا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں خود اس مہر کو معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ اسے معاف کر دے، وان تعفو، اور اگر تم معاف کر دو، یعنی وہ شوہر جس نے رخصتی سے پہلے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، وہ اگر سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورا مہر ہی ادا کر دے تو یہ اقرب للتقوی ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ترین بات ہے. وہ خاتون جو اپنے باپ کی کفالت میں سے نکل گئی تھی نکاح کے بعد، اپنے شوہر کی کفالت میں آ گئی تھی، اب اس شوہر نے بھی طلاق دے دی ہے اور اس عورت کے اگلا نکاح ہونے میں معلوم نہیں کتنا وقت لگے گا، تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انہیں جو ہو سکے ادا کر دیا جائے تاکہ ان کی کفالت کا معاملہ واپس ان کے باپ کے سر پہ نہ آئے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور دیکھو آپس میں احسان کرنا نہ بھولنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والے ہیں. حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی. عام طور پر نہ مفسرین نے صلاۃ الوسطی سے مراد لیا عصر کی نماز، اس لیے کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار کا جو پیک ٹائم ہے یہ عصر ہے. مغرب پہ چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے سارا معاملہ، تو عصر کے وقت اب وصولی بھی ہو رہی ہے اور کچھ کسٹمرز کا رش بھی زیادہ ہے، اینڈنگ ٹائم اپنے اس دن کا قریب آ رہا ہے، تو عصر کی نماز بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے پڑھنی جماعت کے ساتھ. تو فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو چلتے چلتے یا سواری ہی پر نماز پڑھ لو. یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے انسان پر کہ دشمن کے حملے کا ڈر ہے تو پھر بہرحال جس حالت میں وہی نماز پڑھ لی جائے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو ویسے اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے. مرد پر یہ یاد رکھیے گا کہ فرض نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، کسی صورت معاف نہیں. اسے باجماعت نماز پڑھنی ہوگی، اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نماز پڑھے گا، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹا ہوا ہے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھے گا. یہاں تک کہ اگر اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا خدا نہ خواستہ تو بھی آنکھوں کے اشارے سے اسے نماز ادا کرنی ہوگی. فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، انہیں چاہیے کہ اپنے بیوی کو وصیت کر جائیں اپنی بیوی کے بارے میں 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور انہیں خرچ دیا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق خود اپنے لیے کر لیا ہے. یعنی اگر انہوں نے خود نکاح کو پسند کر لیا، انہوں نے عدت کے بعد کہیں دوسری جگہ نکاح کر لیا، تو پھر مرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. واللہ عزیز حکیم،
اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں پھر بیوہ کی جو عدت کا معاملہ ہو گیا، اور جب وراثت کے اندر آگے آئے گا انشاءاللہ کہ بیوہ کا حصہ بھی مقرر ہو گیا، تو پھر یہ 1 سال کا خرچ اس کو ادا کرنے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ تقوی والوں کے لیے لازم ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ یہ کوئی قوم تھی جو اپنے گھروں سے نکلی، اور مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ بعض کا خیال تھا کہ جہاد و قتال کے خوف سے نکلی تھی کہ یہاں رہیں گے تو دشمن سے لڑنا پڑے گا۔ بعض کا خیال تھا کہ کوئی وبائی مرض وہاں پھیل گیا تھا، اس سے ڈر کر یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے، اور یہ ڈرتے تھے موت سے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہم نے اس کے باوجود انہیں موت سے دوچار کیا۔ وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اصل میں اگلی آیت میں جہاد کا حکم آنے لگا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم موت کے خوف سے کہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے ڈرتے نہ رہنا۔ موت تو جب تمہاری اللہ نے لکھی ہے تبھی آنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا خوف تمہیں جہاد میں نکلنے سے روکتا رہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور بہترین قرض دے؟ اور بہرحال یہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے میں یہ سمجھتا، میں یہ ایمان رکھتا یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، تو میں اسے اللہ کے راستے میں دل کھول کر لگاتا۔ کجا یہ کہ میرے رب کو مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ کو قرض دے دو، قرض حسنہ سمجھ کر ہی دے دو، لیکن اللہ کے راستے میں لگاؤ اپنا مال۔ کس قدر شرمندگی کا مقام ہے۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس قرض کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا کے واپس کرے گا۔ اور یہ بھی کیسی خوبصورت بات ہے، دنیا والوں کو قرض دو گے، بڑھا کے واپس لوگے، تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، سود ہے۔ اور آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اللہ کو قرض دو، اللہ کے راستے میں انویسٹ کرو، اللہ کے راستے میں اپنے مال لگاؤ، اللہ سے کئی گنا بڑھا کے واپس لے لو، اس سے بڑی خیر کوئی نہیں ہے۔ وہی معاملہ تم دنیا والوں کے ساتھ کرو گے تو ان کا استحصال ہے، گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ وہی معاملہ اللہ کے ساتھ کرو گے یقین کر کے کہ اللہ مجھے کئی گنا بڑھا کے واپس کریں گے، تو اس سے بڑا اجر کسی شے کا نہیں۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی خوشحالی دیتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے تم غریب نہیں ہو سکتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا، وہ نقصان میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے اس میں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب ان سے ان کے نبی نے کہا تھا علیہ السلام، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کریں۔ آپ چاہتے ہیں ہم جہاد پر جائیں، آپ چاہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں، آپ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کر دیں۔
جس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. قال نبی علیہ السلام نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم اللہ کے راستے میں نہ نکلو، ایسا تو نہیں کرو گے؟ یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کے شاگرد تھے حضرت یوشع بن نون، ان کے زمانے کا واقعہ ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سموئیل ایک پیغمبر تھے، ان سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں. انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ کا حکم آ جائے گا پیچھے مت مڑنا. قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہم اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں سے دور کر دیے گئے ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ گفتار کے غازی تھے، ادھر اللہ کا حکم آیا آپ دیکھیں کیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. فلما كتب عليهم القتال، پھر جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی، تولوا الا قليلا منهم، چند ایک کے سوا سارے کے سارے رخ پھیر کے چلے گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ سے ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، یہ بس اب آخری حصہ دوسرے پارے کا ہے اور بہت اہم بڑی حکمت کے مقامات ہیں اس حصے میں. ان سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پہ مقرر کیا، تمہارا لیڈر ہے، اس کے ساتھ جا کے تم نے جنگ کرنی ہے. قالوا، کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، اس کی بادشاہت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم تو اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. کس لیے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اسے تو مال میں وسعت نہیں دی گئی، یہ تو کوئی امیر آدمی نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ امیر ہیں، ہم اس سے زیادہ دولت خرچ کر سکتے ہیں، ہم اپنی انتخابی مہم پر، ہم اپنی الیکشن کمپین پر اس سے زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے میں وہ شخص جو مال کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہو اسی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے یہ لیڈرشپ کا اہل ہے. فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اللہ نے اسے پسند فرما لیا. اور کیوں فرمایا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے دو چیزوں میں فراخی دی. اسے مال نہیں دیا تو کیا ہوا؟ لیڈرشپ کی دو بنیادی کوالٹیز، اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے اور اللہ نے اسے جسم عطا فرمایا، یہ جہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے پاس دین کا علم بھی ہے، اس کے پاس جہاد کرنے کی صلاحیت بھی. لہذا ایک اصول طے کر دیا کہ لیڈرشپ کے اندر کوالٹیز دیکھنی ہے تو یہ دو دیکھا کرو. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت کی امانت دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا. یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی وہ لوگ موجود تھے جنہیں اللہ نے مال عطا کر رکھا تھا، لیکن جب لیڈرشپ کی بات آئی ہے نا، پہلے چاروں خلفائے راشدین کے اندر 3 لوگ وہ تھے جو فقراء صحابہ میں سے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہیں اللہ نے مال میں وسعت دے رکھی تھی. باقی تینوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب کچھ تو اللہ کے راستے میں لٹا چکے تھے. تینوں کے بارے میں آتا ہے شدید گرمی کے اندر بھی ان کے پاس موٹا لباس ہوتا تھا، پہننے کو باریک لباس نہیں تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے گھروں میں فاقے چلتے تھے، تینوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن بہرحال لیڈرشپ کی کوالٹیز سے پوری طرح مالا مال تھے اللہ کی جانب سے. ایک ایکسیپشن درمیان میں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مالدار لوگوں میں بھی لیڈرشپ کوالٹیز ہو سکتی ہیں. کسی کا مالدار ہونا اس کے لیڈر ہونے کے لیے کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے.
لیکن واحد کوالیفیکیشن مالدار ہونا بھی نہیں ہے. علم ہے جس کی بنیاد پر، کل ہم نے پڑھا تھا اللہ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے، اور انسانوں میں جس انسان کو فضیلت ہوگی وہ ہوگا جس کو اللہ نے علم عطا فرما دیا دین کا. وقال لهم نبيهم، ان سے ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت کا، سکون کا سامان موجود ہے. یہ تابوت سکینہ ہے جس کو آج بھی یہودی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جس میں ان کے مطابق ان کی کچھ متبرکات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا اس میں موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کا تخت اس میں موجود ہے، اور ان کے بقول یہ تابوت وہ ہے جو اس وقت مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے اندر دفن ہوا ہے. اور مسجد اقصیٰ کو گرانا اس لیے چاہتے ہیں وہ، معاذ اللہ، کہ اس میں سے وہ تابوت نکالیں گے اور پھر وہ ان کا مہدی آئے گا جو ہمارے نزدیک دجال ہے، اور وہ آ کر پھر ان چیزوں کے ذریعے سے دنیا پہ حکومت کرے گا. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور وہ باقی ماندہ تبرکات بھی اس میں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولادوں نے چھوڑے ہیں. تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا لائیں گے. ان فی ذلک لآیات لکم، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس سے پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ایک آزمائش ہے، ایک ڈسپلن ہے جو قائم ہوا ہے. ایک شخص کو اللہ نے امیر بنا رکھا ہے، اس نے وہ ڈسپلن قائم کیا ہے کہ راستہ میں جاتا ہوئے اس نہر میں سے پانی نہیں پینا، اور جو کوئی پانی پیے گا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے چکھا بھی نہیں اس میں سے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ساتھی ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي، سوائے اس کے، اتنی اجازت ہے کہ اس نہر میں سے ایک چلو بھر کے پانی لے لے. فَشَرِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، تو بہت قلیل لوگ تھے جنہوں نے اس حکم پر عمل درآمد کیا، باقی سب نے اس میں سے پانی پی لیا. فلما جاوزہ، جب انہوں نے اس کو عبور کر لیا، تجاوز کر لیا اس نہر کو، ہوا والذین آمنوا معہ، طالوت نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی، قالوا، تو چند ساتھیوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. بہت اہم جملہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی. جن لوگوں کا انحصار دنیا کے اسباب پر ہو جائے نا، ان کے اوپر اہل کفر کی مروبیت طاری ہو جاتی ہے. فلاں کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، فلاں قرضہ نہ دے گا تو ہماری اکانومی برباد ہو جائے گی، فلاں مخالفت کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے. انہوں نے اس نہر کے پانی کو ان اسباب پر اپنا انحصار کیا، اللہ نے کفر والوں کا روب ان کے دل میں ڈال دیا. بھئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت کیا ہے، وہ تو سپر پاور ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. یاد رکھیں اب تو دنیا میں اللہ نے یہ ثابت کر کے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا ہے، سپر پاورز کا مقابلہ وہ کرتے ہیں جو دنیا کے اسباب پہ انحصار نہیں کرتے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. اور پھر جو اللہ کی ذات پہ توکل کر کے ساری دنیا کی فوجوں کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں قلیل کیوں نہ ہو، اللہ پھر انہیں فتح سے ہمکنار کرتا ہے. چند سال پہلے تک تو ہم یہ تھیوریٹیکل باتیں کرتے تھے، اب اللہ نے پریکٹیکل دکھا دیا. قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، کہا ان دوسرے ساتھیوں نے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، جن کی نظریں اللہ کی جانب تھیں، جن کا توکل اللہ کی ذات پر تھا، جو آخرت میں اللہ کی رضا چاہتے تھے، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ،
کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کتنے قلیل گروہ، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ بڑی جماعتوں پر غالب ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسباب میٹر نہیں کرتے، کثرت چاہے تعداد میں ہو، چاہے افراد میں ہو، چاہے اسباب میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیجئے، جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہوا، سوائے ایک غزوہ حنین کی ایکسپشن کے، سارے غزوات لے لیجئے، اہل ایمان اور اہل کفر ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، ہر جنگ میں، ہر غزوے میں، ہر مارکے میں اہل ایمان اہل کفر سے تعداد میں بھی کم تھے، اسباب میں بھی کم تھے، تلواروں میں بھی کم تھے، ہتھیاروں میں بھی کم تھے، سوائے غزوہ حنین کے۔ اور غزوہ حنین کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تمہارے دلوں میں خیال آیا تھا جب تعداد کم ہوتی تھی تو جیت جاتے تھے، آج تو تعداد زیادہ ہے، آج تو پکا جیتیں گے۔ توجہ ہوئی نا اسباب پہ؟ اللہ نے فرمایا ہم نے پکڑ کے ہلایا، پھر ہم نے آزمائش کی۔ تمہارے دلوں میں اسباب کا یقین کب سے پیدا ہو گیا؟ تمہیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا، تمہارا توکل تو رب العالمین پر ہونا چاہیے تھا۔ کم من فئۃ قلیلہ، چھوٹی جماعت، چھوٹا گروہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق والے قلیل رہے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے پر آپ کی غیر موجودگی میں بھی کثیر نہیں ہو سکتے۔ جو اہل حق کا گروہ ہے یہ قلت میں رہے گا، اور ان کا قلت میں رہنا ان کے برحق ہونے کی نشانی ہے۔ کہیں کثرت میں ہونا شروع ہو جائیں، اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں رستہ بدل تو نہیں گیا، کہیں کسی اور ٹریک پر تو نہیں آ گئے، کہیں دین میں کوئی کمپرومائز تو نہیں کر لیا۔ اس لیے کہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ اس قلت کو لیتے ہیں اور کثرت پر اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے لشکروں کے وہ سامنے آ گئے اہل ایمان، قالوا، تو اللہ سے دعا کیا انہوں نے۔ اسباب کم ہیں، ہتھیار کم ہیں، تعداد کم ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما دیجئے، ہمارے قدموں کو جما دیجئے، ہمیں استقامت دے دیں، ہمیں ثابت قدمی سے نواز دیں اس کفر کے مقابلے میں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے بدلے میں ہماری مدد فرمائے۔ دو چیزیں مانگی ہیں، صبر مانگا ہے، استقامت مانگی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ کچھ گھوڑے عطا فرما دیں، کچھ تلواریں عطا فرما دیں، کچھ ہتھیار مل جائیں، کچھ میزائل مل جائیں، نہیں، یا اللہ بس صبر اور استقامت دیں اور ہماری نصرت فرما دیں ان کے مقابلے میں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم سے کفار کو شکست دی۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے انہیں حکومت اور حکمت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں سکھایا اس میں سے جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو کچھ کو دوسروں کے ذریعے سے نہ مٹاتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ بس یہ دوسرا پارہ آج ہمارا الحمدللہ یہاں مکمل ہو گیا ہے۔
کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم تیسرے پارے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کل کے پارے میں بالکل آغاز میں انشاءاللہ آیت الکرسی آئے گی اور بہت اہم موضوعات ہیں جو تیسرے پارے میں ہیں. بر وقت تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.